کہتے ہیں کہ وقت کبھی بھی کسی کا سگا نہیں ہوتا، یہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، اور جو وقت ایک بار بیت جاتا ہے وہ کبھی مڑ کر نہیں آتا۔ دوستو، آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت ہو اور وہ سارے کام انجام دے سکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے کاموں کی روٹین ہی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کام رہ ہی جاتا ہے، اور ہم وقت بچانے کے چکر میں اپنے بہت سارے کام الٹے پلٹے بھی کر جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی ٹائم سیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں کر پاتے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو 9 ایسے پریکٹیکل ٹپس دوں گی کہ جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو یقیناً کچھ حد تک کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ٹپ جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ کام ضروری ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بہت سارے کام ہم ایسے کرنے جا رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، یا جن کا فائدہ کچھ ہی مہینوں یا کچھ ہی دنوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کام بیکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس کی نوعیت کو سمجھنا ہے، اس کام کی اہمیت کو جاننا ہے کہ آیا یہ کام ہمارے لیے ضروری ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہم خوش رہتے ہوئے با مقصد کام کریں گے تو ہمارا وقت بھی بچے گا اور ہمیں تسلی بھی رہے گی۔ اسی طرح دوستو، دوسری اہم ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کام کے اندر حائل ہونے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر کے بیٹھیں۔ جتنے بھی ڈسٹریکشنز اس کام میں آ سکتے ہیں ان کو ایک طرف کر کے بیٹھیں۔ یعنی اگر آپ نے اس ٹائم کے دوران کھانا پینا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سارے کاموں کو پہلے سے کر کے بیٹھیں، تاکہ آپ اپنی پوری توجہ اور کنسنٹریشن اس کام کو ہی دے سکیں، نہ کہ ادھر ادھر کی فضولیات میں لگے رہیں۔ ایسا کرنے سے نہ تو آپ کا کام وقت پر ہوگا اور نہ ہی آپ اپنا کام ختم کر پائیں گے۔ دوستو، تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنی ذات کے ساتھ ایک چیلنج سیٹ کریں، یعنی کہ اپنے اس کام کے لیے ایک وقت بنائیں کہ آپ نے اتنے ٹائم میں یہ کام کر کے چھوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کوکنگ کرنے جا رہی ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ اس نے 1 گھنٹے کے اندر وہ کوکنگ کر کے چھوڑنی ہے، وہ سالن بنا کر چھوڑنا ہے، تو یقینی طور پر وہ 1 گھنٹے کے اندر اس کام کو کر لے گی۔ لیکن جب تک ہم اپنی روٹین کو سیٹ ہی نہیں کرتے اور اپنا چیلنج نہیں بناتے کہ ہم نے اتنے ایک وقت میں یہ کام کرنا ہے، تو کبھی بھی ہم اس کام کو کر ہی نہیں پاتے اور سارا کا سارا ٹائم ہم اسی کام پر لگے رہتے ہیں اور ہمارے باقی دن کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح چوتھی ٹپ یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھیں۔ کامیاب لوگ یہی کرتے ہیں، وہ رات کو سونے سے پہلے ہی اپنے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کر کے سوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کو اگلے دن اوور تھنکنگ بھی نہیں کرنی پڑتی اور ان کے سارے کام پلاننگ کے مطابق ہو بھی جاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح 5واں اہم کام جو آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں تھوڑا سا وقفہ دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت گھر میں کام کر رہی ہے اور اس نے مشین لگا رکھی ہے کپڑے دھونے کے لیے، تو جتنی دیر میں مشین میں کپڑے ڈالے ہیں اتنی دیر میں وہ کوئی اور کام بھی کر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم انٹرنیٹ پر بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو جتنی دیر میں وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے اتنے ٹائم میں ہم کوئی اور کام کر کے اپنا وقت بچا سکتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح چھٹے ٹپ یہ ہے کہ ایسے کام جن کے کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے، جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کام کو کریں ہی نہ۔ غیر ضروری کاموں سے جتنا زیادہ ہو سکے بچنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی شخص کام کہتا ہے، ہم وہ کام کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اس کو انکار نہیں کر پاتے اور اس کا کام اپنے اوپر وارد کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمیں سکون بھی نہیں رہتا اور ہم اپنا بہت سارا وقت اس بندے کے کام کرنے میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہم اصل میں اس بندے کا کام کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اور اس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ہم اس کا کام لے لیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنا وقت بچانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم غیر ضروری کاموں میں نہ پڑیں اور صرف اپنے کام سے ہی کام رکھیں۔ دوستو، اس کے بعد جو اگلی ٹپ میں آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کام یاد نہیں رہتے کہ آپ نے دن میں کون سا کام کرنا ہے یا آپ کی یادداشت کمزور ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کاموں کو کسی جگہ پر لکھ لیں۔ اکثر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں کسی جگہ پر نوٹس بورڈ لگا دیں یا پھر کوئی ایسی چیز جس پر آتے جاتے ہماری نظر پڑے، تو اس پر آتے جاتے ہم اپنے دن کے کاموں کو لکھ لیں کہ اب ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے یا اتنے بجے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جائے گا اور ہمیں چیزیں یاد رہیں گی اور ہمیں ان کو کرنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگانا پڑے گا۔
دوستوں 8ویں اور بہت خاص چیز یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اس جگہ کو آرگنائز کر کے بیٹھیں۔ بعض اوقات ہم کام میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور ایک دم سے ہمیں کوئی بہت ہی ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمیں مل نہیں پا رہی ہوتی، اور اس چیز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اتنے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اس بیسک کام سے فوکس ہی ہٹ جاتا ہے اور کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے دوستو، جب بھی ہم نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو پہلے اس کام کے لوازمات کو پورا کرنا ہے، جگہ کو آرگنائز اور منظم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی اس کام کو شروع کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے ہماری اٹینشن بھی ڈائیورٹ نہیں ہوگی اور ہم بہت ہی پرسکون ماحول میں اس کام کو کر پائیں گے۔ دوستو آخری ٹپ جو کہ وقت بچانے کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں تو شاپنگ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ بہت ساری شاپنگ ایک ہی بار میں کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سبزی منڈی میں گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے صرف ایک دن کی سبزی لینی ہے، لیکن اس کی بجائے اگر آپ پورے ایک ہفتے کی سبزی لے آتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ روزمرہ میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے خراب ہونے کا بھی ڈر نہیں ہوتا، تو آپ ایک ہی بار میں خرید لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا روز کا وقت بھی بچے گا اور آپ پرسکون رہیں گے کہ یہ چیزیں ہم خرید لائے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی مال میں یا کسی اسٹور پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر جتنی بھی چیزیں آپ کو اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں چاہیے ہوتی ہیں اور ان کے خراب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، تو آپ وہ چیزیں بھی پہلے خرید سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو روز روز بازار بھی جانا نہیں پڑے گا اور گھر میں آپ پرسکون ہو کر اپنے کاموں کو کر پائیں گے۔ تو دوستو یہ 9 ایسی پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کریں گے تو بہت ہی فائدے میں رہیں گے، کیونکہ دوستو یہ آزمائی ہوئی ٹپس ہیں اور میں خود بھی ان ٹپس پر عمل کرتی ہوں اور بہت ہی سکون میں رہتی ہوں۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ شکریہ۔